نہ کر دے، یعنی اللہ کے رسول صحیفہ مقدس کو پڑھ کے پیش نہ کر دے، اس کے باوجود یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ مخلص ہو کر اس کے لیے اللہ کی عبادت کرو، حنیف ہو کر یعنی یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ دین قیم ہے۔ جو کافر ہیں ان کا مقام جہنم ہے، اور جو مومن ہیں ان کے واسطے وہ بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ہے جنت، اس میں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ ان تمام کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ زلزال پڑھی گئی، زلزلہ سے بنا ہے، جب زمین ہلا دی جائے گی، مکمل ہلایا جانا، یعنی ساری کائنات میں زلزلہ آئے گا، زمین اور پہاڑ ٹکرا دیے جائیں گے، اس وقت زمین اپنا بوجھ نکالے گی، انسان حیرت سے کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کو وہی حکم دیا ہے۔ لوگ نکلیں گے گروہ در گروہ تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، ذرہ برابر خیر جس نے کیا وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کو بھی دیکھے گا، یعنی اس کی جزا دیکھے گا۔ والعادیات پڑھی گئی، عادیات عدبن سے بنا ہے تیز دوڑنا، اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ گھوڑے کے 5 صفات بتائے گئے ہیں کہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے سانس میں آواز شروع ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں کی ٹاپ سے آگ نکلتی ہے، اور وہ صبح صبح الغار کرنے دشمن کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے گرد و غبار پیروں سے اتنا اڑتی ہے کہ اس کے نشان نظر آتے ہیں، اور وہ لشکر کی جمعیت میں گھس جاتا ہے۔ یہ سب تمہاری مخلوق کی وفاداری ہے۔ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کا اتنا وفادار نہیں ہے جتنا گھوڑا مالک کا وفادار ہے۔ یہ کہا کہ بتایا گیا ہے کہ انسان اس پر گواہ بھی ہے، مال کی محبت میں شدید بھی ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں جب قبروں سے باہر نکالا جائے گا، سینوں کے راز واپس نکالا جائے گا، اس دن ان کا رب ان کو خوب اچھا جانتا ہے۔ سورہ قاریہ پڑھی گئی، قرا کے معنی کھٹکے دینا۔ مل قاریہ کا کے سوال کیا ہے کہ یہ قاریہ عام کھٹکا نہیں ہے، بلکہ اس دن ساری کائنات جھنجھوڑ دی جائے گی، اور انسان پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور پہاڑ روئی کے دھنے ہوئے اون کے حصے کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ اس دن جس کی میزان بھاری ہے پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کی میزان ہلکی ہے اس کا مقام دوزخ ہوگا۔ تمہیں معلوم کیا ہے کہ ماہیہ کیا ہے؟ وہ گرم گرم آگ ہے۔ تکاثر پڑھی گئی، تکاثر کے معنی کثرت کو چاہنا۔ تمہاری کثرت کے مقابلے نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر کو دیکھ لو، تم اس وقت جان لو گے، پھر جان لو کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، تمہیں ان میں یقین حاصل ہوگا جب تم جہنم کو دیکھو گے، اور یقین جب آنکھوں سے حاصل ہو جائے گا، اس موقع پر سارے انسانوں سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ سورہ والعصر پڑھی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین صورت کہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر ایک صورت یہی صرف نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے واسطے کافی ہوتی۔ یہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہی، یہ زمانے کی قسم کا کہ فرمایا، کیونکہ زمانہ ثابت کرے گا۔ ہاں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، تواصی بالحق میں لگے رہے اور صبر کے ساتھ تلقین کرتے رہے، وسیع خسارے سے بچ جائیں گے۔ سورہ ہمزہ پڑھی گئی۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں لفظ ہیں، سامنے غیبت کرنا، سامنے طنز کرنا یا پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، یہ ہمزہ اور لمزہ کا مفہوم ہے۔ ان کے لیے ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتے اور گنتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشگی دے گا، نہیں، ان کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ ہے اللہ کی وہ آگ جو روشن کی گئی ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دروازہ بند ہے اور بڑے بڑے ستونوں میں وہ محدود ہے۔ سورہ فیل پڑھی گئی۔ فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، اللہ نے پرندوں کا غول بھیجا اور ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچوں میں جو کنکریاں تھیں ان سے ان کو بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش پڑھی گئی۔ قریش ایک قبیلے اور قوم کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے مانوس تھے، سفر کی طرف سردی میں ملک یمن جاتے تھے اور گرمی میں ملک شام جاتے تھے، امن حاصل تھا ان کو، باقی لوگ چرا لیے جاتے تھے اچکوں کے ہاتھوں سے۔ فرمایا گیا ہے کہ جس رب کے گھر کی بنا پر تم کو سکون اور وقار حاصل ہے، تمہیں جس نے کھانا کھلایا بھوک میں اور امن دیا خوف میں، اسی کی بندگی تمہیں کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ ماعون پڑھی گئی۔ ماعون کے معنی ایسی کمتر چیز جس کو دینے سے کچھ نقصان نہ ہو، ان کو بھی نہ دینا، یہ بخل کی اعلیٰ درجے کی خصلت ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے جھٹلاتا کون ہے دین کو؟
جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، مسکین کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا، ان مصلیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور معمولی چیزوں کو دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھی گئی۔ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہر کوثر اور حوض کوثر ہے، آپ کے لیے خیر کثیر اللہ نے عطا فرمایا۔ اس شکرانے میں آپ کو نماز اور قربانی کا حکم دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کا دشمن ہی تم بریدہ ہوگا۔ سورہ کافرون پڑھی گئی ہے، جس کو 1/4 قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے صرف ایک بار پڑھنے سے۔ ربع قرآن اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے براءت سکھلایا ہے۔ کافروں سے کہہ دو تم جن کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، اور میں جس کی کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو بحالت موجودہ، اور آئندہ بھی میں نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم کرنے والے ہو، اور تم بھی نہیں کر سکتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم کو تمہارا دین مجھ کو میرا دین۔ یہ بیزارگی ہے کفر اور شرک سے، اس لیے 1/4 قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نصر پڑھی گئی۔ نصر کے معنی مدد کے آتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آ گئی تو فتح قریب ہوئی، اب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ اب اپنے نبی سے کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور استغفار کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، اور استغفر اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی، جس کو ابن عباس نے پہچانا حضرت عمر کے سوال پر۔ اسی واسطے مفسر قرآن میں عبداللہ ابن عباس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ سورہ لہب پڑھی گئی۔ لہب کے معنی آگ کا شعلہ، ابو لہب کے بارے میں آئی ہے۔ ابو لہب اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اس کے کلے شعلوں کی طرح چمکتے تھے، بہت زیادہ سرخ تھے، ورنہ اس کا اصل نام جو ہے عبد العزیٰ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال کام میں آیا نہ اس کی اولاد کام میں آئی۔ وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی جو حمالہ ہے، لکڑیاں لاد کے لاتی ہے، اس کی گردن میں موج کی رسی ہے، اس سے وہ مر گئی۔ سورہ اخلاص پڑھی گئی، جو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور 10 بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل حاصل ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیث کا مضمون ہے، کیونکہ اللہ نے اس صورت کے اندر اپنے صفات کو خود بیان کیا ہے کہ وہ کہہ دو وہی اللہ ایکتا ہے۔ کافروں کا سوال تھا کہ وہ تمہارا اللہ دوسرا ہے یا کوئی الگ سے بنا ہوا ہے، تو جواب میں کہا گیا تم جس کو اللہ جانتے ہو وہی اللہ ہے، مگر وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس اخلاص کی وجہ سے اس سورت کا ثواب 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ فلق پڑھی گئی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ملا کر 11 آیتیں ہوتی ہیں، اور یہ 11 گرہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگروں نے کر دیا تھا، جس کو کھولنے کے واسطے اللہ نے سورت کا نزول فرمایا ہے۔ قبیلہ زروان کے کنویں میں تعویذ اور جادو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر اور کنگھی کے دندانوں پر کر دیا گیا تھا۔ ان کو نکالا گیا اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے، 11 گرہیں کھل گئیں۔ آپ فرماتے ہیں لگتا تھا کسی نے رسیوں سے کھول دیا ہے، یہ رسیاں پہلے سے بندھی ہوئی تھی۔ اور بھی اس صورت کے اثرات بتائے گئے۔ کہہ دو میں پناہ میں آیا اس رب کی جو فلق کے معنی پھاڑ دینے والا، رات کی اندھیری سے صبح کی روشنی کو پھاڑتا ہے، اور ان تمام مخلوق کے شر سے اور رات کی تاریکیوں کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر کے حسد سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے۔ کہہ دو میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شر سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جو ڈالتا ہے وہ خناس، جو چھپ جاتا ہے، جو وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ دونوں صورتیں آج بھی ایسے علاج کے واسطے بہت مفید ہیں۔ جو رقیہ مشہور ہے اور جو منزل مشہور ہے، اور جو بھی اللہ کے بندے قرآن سے شفا لیتے اور دیتے ہیں، وہ ایسی آیتوں کا ورد کثرت سے کرتے ہیں۔ اس میں کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی حاصل ہیں، اور کچھ سورہ ناس اور فلق ہیں، سورہ اخلاص ہیں، اور جن جگہوں میں سلیمان کے ساتھ شیاطین کا تذکرہ ہے وہ آیتیں مراد ہیں۔ یہ تمام صورتیں پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ اس قرآن کریم کی تکمیل کو قبول فرما لے. جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے دل کے جائز تقاضے تمنائیں مرادیں حاجتیں آرزویں اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم کو شفائے کامل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ایک ایک مومن کا ایک ایک مسلم کا تحفظ فرمائیے. اے اللہ مردوں کا عورتوں کا بچوں کا اے اللہ مالداروں کا غریبوں کا اے الہ العالمین جتنے صاحب ایمان ہیں ان تمام کے واسطے خیر کا فیصلہ فرمائیے. رحمت کا فیصلہ فرمائیے. سکون کا فیصلہ فرمائیے. انابت اور رجوع کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ ان تمام کو تقوی نصیب فرمائیے. اللہ درجہ احسان تک پہنچا دیجیے. الہ العالمین کرم کا اور خیر کا فیصلہ فرمائیے. اے اللہ جو قرآن کریم کے پڑھنے میں کوتاہی ہوئی ہے سننے میں کوتاہی ہوئی ہے سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے توجہ میں کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اس کی اصلاح فرما دیجیے. اس کمی کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. آئندہ سے صحیح پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن کریم کو بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. الہ العالمین اس سے محبت نصیب فرمائیے. اس کی عظمت دل میں اتار دیجیے. اے اللہ جو نسبت قرآن کی اللہ سے ہے اور نبی سے ہے اس عظمت کو اللہ دلوں میں اتار دیجیے. الہ العالمین ہمیں خیر کی توفیق دیجیے. اے اللہ جب تک یہ اسلام پر باقی رکھیے جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.